اچھا سرش، میں نے اسپتالوں میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ، اور ایمرجنسی وارڈ میں جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں نا تو کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ نکلا ہوا ہے، درد سے کرا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کے مریض وہاں پر آتے ہیں، کسی کی ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے سنا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں. اب میں پریشان ہو گیا کہ تعلیم کی ٹانگیں توڑیں گے، تعلیم کا سر پھوڑیں گے، تعلیم کو کیا کریں گے، تعلیم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ تعلیمی ایمرجنسی ہے کیا اور یہ کہانی کیا چل رہی ہے؟ تو بتائیں نا کیا سین چل رہا ہے؟ سر سبق بھائی یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، میں تو آپ کو گراؤنڈڈ ریالٹیز بتاؤں گی. سبق بھائی تو یہ بتائیں نا مجھے، مطلب کیا چل رہا ہے، مجھے اتنا کوئی اندازہ نہیں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ جو کچھ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں تو تعلیم ایک اسٹریچر نا زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے. سبق بھائی میں خیبر پختونخوا کی تعلیم اپنا رونا رو رہی ہے کہ یہ پورا این جی او کے حوالے کر دیا گیا ہے سارا تعلیمی نظام. لوگ رو رہے ہیں وہاں پہ نا، تو یہ والی باتیں کر رہے ہیں. اور جو پنجاب کی تعلیم ہے وہ کہیں دانش اسکولوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور کہیں سرکاری اسکولوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور پھر پاکستان کے اندر جو ایمرجنسی ہے تعلیم کی وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک مدرسہ سسٹم چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ اسکول کالج کا سسٹم چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایلیٹ کے لیے او لیول اے لیول کا سسٹم چل رہا ہے، اس کے ساتھ سرکاری اسکولوں میں اور کوئی سسٹم چل رہا ہے. اور یہ مجھے بتائیں. اچھا پھر یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں نا، وہاں پر بھی عجیب و غریب سا. اور پھر ہماری پچھلی گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں سنگل نیشنل کیریکولم جو ہے اسے ہم نے نافذ کرنا ہے. اچھا جب وہ نافذ کرنے کی بات آئی تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایک کام نہیں چل سکتا، اسے کہتے ہیں یہ شادی نہیں چل سکتی. تو یہ والا سین وہاں پر ہونا شروع ہو گیا. اور اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ تعلیمی ایمرجنسی، تو میرا دماغ بہت چھوٹا ہے، اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے تعلیمی ایمرجنسی ہوتی کیا ہے، یہ بتائیں نا ذرا. اچھا میں تو ویسے تعلیمی ایمرجنسی کی سبق پہ اگر دیکھی جائے نا، مطلب میں آپ کو گراؤنڈڈ انفارمیشن دے رہی ہوں. میں ابھی تک رمضان سے سبق بھائی، رمضان کے ٹائم سے ابھی تک مجھے 5 منٹ اپنی ایون زندگی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. مطلب فریضہ کا بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، تو اوبیسلی میں پولیٹیکل سائنس کی ٹیچر ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، لیکن آج کل میں بہت زیادہ کٹ آف ہوئی ہوں. اچھا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ 10 سال بعد بھی نا آپ پاکستان کا کوئی اخبار نہ پڑھیں، کوئی ریڈیو نہ سنیں، کوئی 10 سال بعد آپ پڑھیں گے اخبار. میں نے لیکن سب ڈان کی نا اخباریں میں نے امی کو کہہ دیا ترتیب سے لگا دیں، جنوری سے آنورڈز پڑھوں گی. اب وہ پڑھنے سو بیسکلی یہ بات ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، میں جو انفارمیشن آپ کو دینا چاہ رہی ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی کیا ہے، ایز اے ٹیچر میں کیسے ایکسپیرینس کرتی ہوں ایجوکیشن ایمرجنسی. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اسٹارٹس کیا کہہ رہے ہیں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ایجوکیشن ایمرجنسی فرام فریضاز پرسپیکٹیو، گورنمنٹ اسکولس کے پرسپیکٹیو، گورنمنٹ کالجز کے پرسپیکٹیو، یونیورسٹی کے پرسپیکٹیو سے کیا ہے، میں آپ کو وہ انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ کوئی حقیقت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بہت سے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اوبویسلی اسکولوں سے باہر ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں. مطلب ہمیں سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں. 4 کروڑ کا فگر دیا جاتا ہے، 2.5 کروڑ کہا جاتا ہے، بٹ لائک اوبویسلی دیٹ مائٹ بی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ، پتہ نہیں کیا ریالٹی ہے. اچھا اور پیچھے پروگرام میں بات کی تھی کہ ان بچوں سے ڈر تو لگتا ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن زیادہ ڈر ان بچوں سے لگتا ہے جو اسکولوں کے اندر ہیں. ہاں بالکل. لیکن چلیں وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اس چیز کا. لیکن میں جو ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کے بارے میں بتا رہی ہوں، 2.45 کروڑ آئی تھنک بچے دے آر آؤٹ آف اسکول. یہ نمبر بہت زیادہ ڈاننگ لگتا ہے بیکاز اٹس سو بگ. میں اس چیز کو جو دیکھتی ہوں، مطلب ایز اے ہیومن جو میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، پنڈی اسلام آباد سے کالج جا رہی ہوں، واپس اسلام آباد آ رہی ہوں، اینڈ یو نو لائک فریضہ جاتی ہوں، فریضہ واپس آتی ہوں. سو یہ جو میں نے اپنے اراؤنڈ دیکھی ہیں چیزیں، بہت سے بچے آپ کو سڑکوں میں ملتے ہیں. یہ میں چوکوں کی بات نہیں کری، وہ تو ایک مافیا ہے نا، مطلب وہ ایک مافیا، وہ شیشہ صاف مافیا، ہاں وہ ایک الگ ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ جو گلی محلوں کے اندر بچے آپ 8 بجے کے بعد جائیں نا، آپ 8 o'clock سے 10 o'clock تک کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں. جب آپ اسکول ٹائمنگس پہ، ابھی تو آف ہے نا، گرمی ہے، آپ کو جو بچے اسکولوں سے باہر ملیں گے نا وہ آپ گلی محلوں میں ملیں گے، شاپس پہ ملیں گے. یہ ایمرجنسی ہے جو کہ بچے باہر ہیں. اب وہ کام کر رہے ہیں، نہیں کچھ کام بھی کر رہے ہیں بٹ کچھ کام نہیں بھی کر رہے. کچھ ماں باپ کام پہ جا رہے ہیں اور وہ لوگ بس گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ ایمرجنسی ہے کہ بچے بہت زیادہ اسکولوں میں نہیں ہیں، دے آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن. ٹھیک ہے. ایک سبوک بھائی میں ایمرجنسی فرام کالج پرسپیکٹیو بتاؤں کہ ایمرجنسی یہ ہے جو میں ایٹ لیسٹ آبزرو کر رہی ہوں، وہ یہ کہ سبوک بھائی بچیاں میٹرک سے 1st ایئر 2nd ایئر میں آ رہی ہیں.
گورنمنٹ کالجز کے میرے کولیگز یہ اٹیسٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے کہ گورنمنٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اسٹرینتھ ہوتی ہے منیمم بھی کسی کالج میں نا سبوک بھائی وہ 250 جا رہی ہے فرسٹ ایئر کی اسٹرینتھ. اچھا, 250 مطلب فرسٹ بیچ میں نہیں بیچ آتا ہے, اچھا بیچ آتا ہے منیمم یہ. اور دولتالہ جہاں میں نے سرو کیا مطلب بہت سے مطلب ایک چھوٹا سا کالج اینڈ لائک 900 بچیاں سو مطلب تو ایک تو یہ کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی تعداد بچیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح سبو بھائی دیٹ ڈراپس 250 فرسٹ ایئر سے تھرڈ ایئر میں سبوک بھائی 250-300 بچیاں نا اگر ایک بیچ میں آ رہی ہیں کسی بھی چھوٹے کالج میں بھی. سبوک بھائی آپ بتائیں مجھے تھرڈ ایئر میں کتنی بچیاں آپ ازیوم کریں کتنی آتی ہوں گی, مطلب ایک ڈراپ آپ کے کیا تصور کرتے ہیں؟ کم سے کم 250 تو ہونی چاہیے. سبوک بھائی 20 یعنی 250 سے 20 رہ جاتی ہیں تھرڈ ایئر میں آتی ہیں. اچھا اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایجوکیشن ایمرجنسی کیا ہے؟ ایجوکیشن ایمرجنسی یہ ہے کہ بچیاں بی اے لیول بھی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام لیول بھی, اب آپ اس کو بی اے سی کہیں یا آپ اس کو ایسوسیٹ آرٹس اینڈ ایسوسیٹ سائنس کہہ دیں, گل ایک ہی ہے. میں تو آپ کی اگلی بات ہی نہیں سن سکا. میں تو نہیں میں تو اس پہ کھڑا ہوں کہ 250 بچیاں آ رہی ہیں 20 رہ رہی ہیں. میں تو میرا دماغ سے آگے بند ہو گیا. نہیں بتائیں سبوک بھائی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر رہی ہیں لیکن وہ تھرڈ ایئر نہیں جا رہی, تھرڈ ایئر میں کوئی نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا تھا؟ سو اس کی بھی ایک وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں جا رہی. سبوک بھائی میجورٹی نہیں جا رہی, مطلب میں 100% سے میں آپ کو بتاتی ہوں, میں مطلب فگرز اگر 100% یہ تو 90% بنتا ہے. نہیں میں یہ بتا رہی ہوں 100% میں بتا رہی ہوں کہ کتنا ریشو کیوں یہ اتنا گر رہا ہے. 250 فرسٹ ایئر کی اسٹرینتھ سے تھرڈ ایئر کی اسٹرینتھ 20 کیوں آ رہی ہے کسی بھی کالج کے اندر. اور یہ میں ایک سال کی بات نہیں کر رہی, میں کالج میں پچھلے 8-7 سال سے پڑھا رہی ہوں. سو میری آبزرویشن ایک پرولونگڈ پیریڈ میں. اور سبوک بھائی میرے کتنے کولیگز ہیں, اور میں نے ایم فل میں جو کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ایک تھیسس لکھا تھا اینتھروپولوجیکل اسٹڈی ایتھنوگرافی کہ کیا چل رہا ہے کالجز میں, تو مطلب میں نے 60 to 70 ایئرس کالج کے اساتذہ سے بھی بات کی ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ میں صرف اب میری آبزرویشن ہے, یہ حقیقت ہے. آپ ایچ ای ڈی کے کسی بھی بندے کو دکھا کے آپ اس سے یہ حقیقت پوچھ سکتے ہیں. ایچ ای ڈی اسٹینڈ فار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اچھا یہ 250-300 سے یہ 20 کیوں جا رہی ہے؟ یہ میں پہلے سوال کا جواب دیتی ہوں تاکہ سبوک بھائی کین پروسیس دس انفارمیشن. وہ اس لیے جا رہی ہے سبوک بھائی کہ 60 to 70% ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی 12ویں تک ایجوکیشن گرلز کی انف ہے. یار اس نے کہا ہاں کپڑے ہی دھونے ہیں, برتن ہی دھونے ہیں, تو شادیاں کرنی ہیں, شادیاں کرنی ہیں بچوں کی. ایک بات اور جب آپ یہ والی بات کریں مجھے اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی. سیم بہت کمپیٹنٹ تھی, تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا, میری امی نے کہا جس کی شادی کروا دیں بس یہ کر دیں. اچھا پتہ ماں باپ کو ٹینشن کیا ہوتی ہے سرش؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ نہیں معاشرہ نہیں کہے گا. سب سے بڑی ٹینشن میری ماں کو یہ تھی کہ اگر یہ گھر میں رہے گی اول تو کسی کے نام لگا دو تو کم سے کم لوگ آنے بند ہو جائیں گے نا. اچھا لڑکی کی کہیں نکاح نہیں ہوا, کہیں اس کی بات منگنی وغیرہ نہیں ہوئی, تو ہر وقت لوگ آتے رہیں گے گھر میں نا. اچھا اور ہر وقت لوگ آتے رہیں گے, یعنی یہ پورا ایک کام ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن اچھا اس معاملے میں نا سبوک بھائی آپ ایک بات کمپلیٹ کریں, میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ماں باپ کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے نا. وہ تو خیر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن دیکھیں نا کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے جی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں, اچھا وہ بتا نہیں رہا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں, لیکن خیر لوگ خود ہی زیوم کر لیتے ہیں کہ کیوں آ رہا ہوگا نا. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ کھانا بنانا ہے, لڑکی کو تیار کرنا ہے, وہ ان کے سامنے کیٹ واک کرے گی, ماڈلنگ کرے گی ان کے سامنے, پھر اچھا وہ پورا ایک سین ہوگا, 4-5 گھنٹے لپسٹک لگائے گی, میک اپ وغیرہ کرے گی, پورا ایک سین ہے نا, وہ سارا اس نے کرنا ہے وہاں. ٹارچر. ہاں ٹارچر ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ بغیرت کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, سوری یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ باہر جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہاں وہ پسند نہیں آئی ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, اس کی یہ. اچھا اس پر تو ہم پورا ایک پروگرام الگ سے کریں گے ہم نا. اچھا تو یہ کیوں یہ پیرنٹس کیا جو پیرنٹس جو ہے نا ان کا. اچھا دیکھیں یہ بھی دیکھیں اس میں میرے جو فادر کی اپروچ تھی, ہم کتنی گھٹیا سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یار. نہیں سبوک بھائی فریضہ جیسے لوگ, ہنیر سلا جیسے لوگ, کتنے زیادہ اخوت. سبوک بھائی یہی مطلب عیدی جیسے لوگ, مطلب کیا کہہ رہے ہیں سبوک بھائی, ہم لوگ نہیں وہ ہے, لیکن یہ ہم کیسے مطلب کہ یہ مطلب بچیوں کے پرسپیکٹو سے کتنی بری بات ہے. ویسے میں ایسے لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ مطلب کہ ان کو شرم آتی ہے نہیں بڑی حرکت ہی نہ کرتے. اچھا میں آپ کو اس میں بتاؤں, میری فادر کی جو اپروچ تھی, مائی فادر واز اے ویری اسٹرکٹ ہیومن بینگ. اچھا آپ نے اپنے ابو کو اتنا سخت کہا ہے ہمارے شوز کے اندر نا
کہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر وہ خدا رحمت کرے تو ان کی تصویر بھی دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ ان تصویر سے باہر تھپڑ نہ مار دیں. میں سخت کیوں کہہ رہی ہوں, سخت آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اصولوں پر سختی سے کاربند تھے. He was the man of principle. He was just a سخت تھی. اچھا صرف سخت. میں اسٹرکٹ کی بات بتا رہی ہوں. اچھا میرے ابو بھی تھے ویسے, ہم نے ایک شو میں بات بتائی تھی. سبو بھائی کشمیر سے ریلیٹیوز آ رہے ہیں نا, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ سیرش کے بارے میں کچھ بات کر سکے. یہ تو کتنی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. نو ٹاپک, میرے فادر کے سامنے نو بڈی کوڈ ٹاک اباؤٹ دس میرج تھنگ. دیر واز کبھی سبو بھائی کسی نے کشمیر سے رشتہ بھی نہیں مانگا اسی بات پہ, مطلب دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. ویسے ایسا باپ تو ہونا چاہیے. میرا ایک چاچا بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے ہماری کزن کے بارے میں. وہ ٹائم میں اور شوزب سبوبہ اپنی بہنیں اور کزن بہنیں جو ہے ان کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے. کوئی اس کی بہن کے بارے میں پریشان تھا, ابھی تک شوزب کا ذکر ہی نہیں آیا, پورا پروگرام ختم ہونے والا ہے. چلو بھائی نہیں, میں یہ سبوبہ آپ نے تو یہ میم ہی بنا دیا. یہ میم نہیں, یہ تو بچارا اگر اچھی باتیں نہ بتاؤں ان لوگوں کو, مطلب میں بتاتی ہوں بچا. سو ہی از ویری اسٹرکٹ. سو میں بیسکلی بات کر رہی ہوں اسٹرکٹنس یہ کہ بھائی یہ شادی کا ٹاپک ہے نا, یہ میں نے اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے, کوئی بھی نہ لے کے آئے کسی طریقے کی. میں نے یہ کوئی فضول بات شادی سے ریلیٹنگ سننی نہیں. اچھا سبو بھائی, اچھا جو میں کالج کا بتا رہی ہوں, کم از کم 25 سال تک نا بچوں غصہ ہو گئی, جذباتی ہو گئی, لیکن یہ میرا مطلب نہیں تھا. کم از کم 25 سال تک. اور 25 سال میں بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اپنے لیے کچھ چیزوں کو تیار کرتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے کون سا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے, وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, اور آپ اس کی شادی کروا دیتے ہیں یا شادی کی باتیں سٹارٹ کروا, 18 سال کی عمر میں. اچھا وہ بیچاری جس نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے اپنا فیوچر کیسے بنانا ہے, وہ فیوچر ایک بندے میں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک لڑکا سے ایک اور بھی بڑا ایشو ہے نا, وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور دوستوں سے اس نے کہا کہ یار دعا کرو میری کزن پاس ہو جائے. اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا اچھی نہیں لگتی, اگر وہ فیل ہوگی تو مجھ سے شادی کروا دیں گے. یہ والا سین بھی ہے نا, لڑکیاں فیل ہوتی ہیں شادی ان کی کرانا شروع کر دیتے ہیں. بچیاں فیل نہیں ہوتی زیادہ تر, بہت کم بچیاں فیل ہوتی ہیں. یہ کون سی ہیں جو پھر 20% رہ جاتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں, نہیں میں بتاتی ہوں. سو 60 to 70% جو ہے نا ماں باپ نہیں چاہتے. اور میں آپ کو بچی زیادہ پڑ جائے. اچھا ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے سبو بھائی, میں آپ کو بتاؤں. نہیں ایک ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ بیوی اس کی زیادہ پڑھی لکھی ہو, اس سے زیادہ اسے خواہ تکلیف ہو. اچھا وہ اپنے آپ کو نا ویسے ہی سمجھتا ہے کہ میں تو بونا سا لگ رہا ہوں, میری بیوی زیادہ پڑھی ہوئی ہے تو بونا سا لگ رہا ہوں. اچھا میری مسز کا ایشو یہ تھا کہ وہ سمپل بھی یہ کیا ہوا تھا, تو اچھا ان کا ایک آئی سائٹ کا ایشو بھی تھا, تو میں نے ان سے کہا آپ ماسٹر کریں. ماسٹر کرنے کے بعد ہماری فیملی کے اندر بہت زیادہ پردہ اور یہ ساری چیزیں معاملات ہیں, اور وہ خواہ اس کا بھی شکار ہیں کہ وہ سید ہیں. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ میں نے ان سے کہا یہ یونیورسٹی میں جائے. اچھا یونیورسٹی میں گئی تو انہوں نے کہا یہ آنا جانا مشکل ہے, اس کا مانسر سے ایبٹ بات. تو میں نے کہا یہ ہاسٹل میں رہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ تمہیں پتہ ہے ہاسٹل میں کیا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا سب کچھ ہونے دو, ہاسٹل میں اس کو جانا چاہیے, وہ پڑھے. اگر باپ کو اپنی بیٹی پر, خامد کو اپنی بیوی پر اتنا ہی ٹرسٹ نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ الگ الگ ہو جائیں. اگر آپ کو اتنا ہی شک رہتا ہے نا اپنی بچیوں کے اوپر, کوئی ٹرسٹ نہیں, وہی لوگ کہیں گے ایجوکیشن ایمرجنسی سے ہم کدھر چلیں گے. یہ ایمرجنسی ہے نا یہ گفتگو ایمرجنسی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر گفتگو کریں, اپنے بچوں کو اعتماد دیں. اور سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ تعلیم کے نظام پر اور تعلیم کے نام پر کر رہے ہیں, خدا کے لیے اس پر تھوڑا سا سر شاپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے اور میں نہیں بولوں گا. 1 منٹ سے ایجوکیشن ایمرجنسی پہ کیا بات ہوئی, ابھی تو میں وہ تبیر باندھ رہی تھی. نہیں آپ صرف 1 منٹ بات کریں. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو مختصر ترین الفاظ میں اپنا پورا مدعا بیان کرے. ایجوکیشن ایمرجنسی اتنی بڑی ہے تو ہمیں جوک نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اسٹرکٹلی لیکچر کے طور پہ کرنا چاہیے. اچھا میرا خیال یہ کہ ہم ایک اور کام کریں, ایک اور کبھی سب اور کرتے ہیں. نہیں ایجوکیشن ایمرجنسی پر ابھی تو وزیر اعظم صاحب کا ویژن اصل میں کیا ہے. نہیں سبو بھائی ویژن ایک اور تعلیمی نظام میں نہیں, اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات سبو بھائی جب تک کانٹیکسٹ لے نہیں ہوگا نا پھر گورنمنٹ کی انیشیٹوز پہ بات کرنی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتا ہوں. اور وہ جو پتہ ہے وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں پاکستان کے جو دانشور ہیں
اور جو ماہرین تعلیم ہیں اس میں سیکٹری ایجوکیشن بھی شامل تھے. ان کا ایک اکٹھ ہوا تھا, سب لوگ وہاں پر اکٹھے بیٹھے, اور سیرش بھی وہاں پر موجود تھیں. سیرش نے سیکٹری ایجوکیشن کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے, وفاقی سیکٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب کو بڑی امپورٹنٹ ایک بات بتائی ہے. سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور وانی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اگلے پروگرام میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا, اگلے پروگرام میں بتاؤں گا, اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.